ایک چیز اور بھی ہمارے ہاں اب معافی جیسے میں آپ سے مانگوں تو بڑی خفت محسوس کروں گا، یار میں تو بہت چھوٹا ہو گیا، مفتی صاحب سے معافی مانگ لی میں نے۔ اب میسیجز پہ معافی مانگی جاتی ہے، کل رات آئے گی اس سے پہلے ہی کل دن سے ہی لوگ اسٹیٹس لگا دیں گے مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے معافی، اتنے بڑے بڑے میسیجز آئیں گے اور وہ حضرت خود غائب ہوں گے، میسیج اتنا بڑا نظر آئے گا۔ تو کیا اس حوالے سے فرمائیے گا جو ہمارا رویہ ہو گیا ہے تو کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ اچھا، اس میں ایک بات کہوں کیونکہ بڑی اہم بات قبلہ نے فرمائی ہے کہ قبروں کو پھلانگنا، اس کی باقاعدہ ممانعت ہے اور تشبیہ دی گئی کہ کیا تم اگر سو رہے ہو یا لیٹے ہو اور تمہارے اوپر کوئی بندہ آ جائے، کیسا لگتا ہے؟ یعنی آپ لیٹے ہوئے ہیں اور ایک بندہ اگر آپ کے اوپر اس طرح چلتے چلتے آ جائے کہ اس کا ایک پاؤں آپ کے ایک طرف ہے اور ایک پاؤں دوسری طرف ہے، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ مردے کو بھی اس سے تنگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہمارے لیے تو مردہ ہے لیکن وہاں پر اس کا حساب کتاب یا تو جنت کا معاملہ یا خدا نہ خواستہ اللہ اتنی حرمت ہے دوزخ کا کڑا، اور یہ انسان کی حرمت ہے، مسلمان کی حرمت کیا ہے۔ بات! تو لہٰذا اس میں بہت احتیاط کریں کہ اپنے ایک مردے کو راضی کرنے کے لیے سب کو ناراض نہ خدا نہ خواستہ بیڑا غرق کر رہے ہیں، صحیح آپ سب کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہ کیجیے۔ دوسرا، آپ نے موم بتی کا بھی کہا، دیکھیں اس کی جو ممانعت ہے نا، کسی رسم کے تحت یا کچھ کہ جی یہ موم بتی جلانا ضروری ہے، اگربتی جو ہاں، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ممانعت ہے اس کی۔ لیکن ہاں، کہیں پر بالکل اندھیرا ہے قبرستان میں اور آپ کے پاس کوئی لائٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اگر آپ نے دیواروں پر اگربتی جلائی یا لائٹیں جلائی کہ جی روشنی کا اہتمام ہو جائے تاکہ میں صحیح طریقے سے آ جاؤں، تو اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن قبروں پر جلانا یہ منع ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا ہاں، اگربتی بھی اگر خوشبو کے لیے آپ آس پاس جلا سکتے ہیں تو جلائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خوشبو اگر پیدا ہوتی ہے اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن قبر پر اگربتی جلانا یا قبر پر موم بتی جلانا اس کی بہرحال ممانعت ہے۔ اب آ جائیے اس کی طرف کہ جو ہم بڑی زد میں آتے ہیں، جس کی زد میں ہم بہت زیادہ آتے ہیں کہ ہزارہ کی تعداد میں میسیجز ان راتوں میں دنوں میں ماہ رمضان وہ ڈیلیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مطلب ڈیلیٹ کر کیا مطلب، بندہ عمر گزار دے اسی میں۔ اچھا، دوسری بات کیا ہوتی ہے، نہ جان نہ پہچان میں تیرا مہمان۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اتنے سوشلسٹ ہو جاتے ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز میں اتنا پڑ جاتے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ عید کے دن بھی ملنے کے لیے نہیں آئیں گے، فون نہیں کریں گے، مبارکباد۔ اچھا، اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک میسیج ہے اسے فارورڈ کرنا ہے، آپ اپنی ساری کانٹیکٹ لسٹ میں آپ نے کلک کیا، فارورڈ کر دیا، تو یہ جان چھوڑاؤ ایک طریقے سے یہ بھی ہے۔ اچھا، وہ جو سوشلسٹ ہے، یعنی جو سوشل ایکٹیویٹی میں پڑے ہوئے ہیں بہت زیادہ، وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کر کے ہم نے اپنا فرض ادا کر لیا، تو ان کی نیت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتی، اور نیت اچھی بھی ہوتی کہ چلو بھائی ایک میل ملاپ ہو جاتا ہے، ایک میری یوں سمجھ لیں کہ میرا پیغام اس تک پہنچ گیا، اچھی بات ہے۔ لیکن ایک طبقہ اور بھی ہے، ایک طبقہ وہ ہے کہ جو باقاعدہ اس پر کام کرتا ہے کہ بھائی دوسروں کو حق مارو، جتنا حق مار سکتے، دوسروں کو جتنا ناراض کر سکتے ہو کرو، ایسی راتیں آئیں چپکے سے بھیج دو، وہ پڑھ لے گا، معاف کر دے گا۔ یہ معافی نہیں ہوتی ہے، یہ پیغام تو آپ دے رہے ہیں، معافی نہیں ہوتی۔ اچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ نے غلطی کی تھی اس وقت معافی کیوں نہیں مانگی؟ آپ کو ماہ رمضان یا شب برات یا ایسی راتیں یاد آتی ہیں کیونکہ اس میں آسان ہوتا ہے نا، تو لہٰذا اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، یا تو اس کو وہ پورا کریں یا پھر اس سے معافی منگوائیں، اس سے معاف کروائیں، بس صورت دیگر اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، کیونکہ جو فرائض واجبات چھوٹے نا آپ سے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، وہ اللہ تعالیٰ کا آپ کا معاملہ ہے کہ اس کے بعد جو چھوٹا ہے وہ آپ نے قضا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جن کا تعلق حقوق العباد سے، تو اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگنی ہے اور اس بندے سے بھی معافی مانگنی ہے، یا اس کا حق ادا کرنا ہے یا معافی منگوانی ہے، معاف کروانا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے اس میں کہ بعض اوقات ہمارا کیا ہوتا ہے کہ اللہ میری توبہ، ایک یہ توبہ بھی ہے۔ اچھا، میں یہ جو میسیج کے ذریعے ہوتا ہے نا، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، میں اس کو کہتا ہوں ڈیجیٹل توبہ، یہ آرٹیفیشل توبہ ہے، ہاں، اس سے باہر نکلیے۔ اور دیکھیں توبہ کیا ہے، توبہ تمام ائمہ نے یہ فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں: اعتراف جرم، اظہار شرمندگی، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم۔ اعتراف جرم ہی نہیں ہے تو کیا مذاق کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ اظہار شرمندگی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں مذاق کر رہے ہو، پھر گناہ کروں گا توبہ کر لوں، اللہ کی بارگاہ میں ٹھٹا کر رہے ہو۔
یاد رکھیں کہ مذاق بعض اوقات چل جاتا ہے جس میں صرف مسکرانے کا عنصر ہو، لیکن مذاق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں چلتا. استغفار کے معاملات میں اور توبہ کے معاملات میں مذاق نہیں چلتا. اوریجنل توبہ کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اوریجنل توبہ کیجئے. کسی